MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی جو حضور نے مسجد بشارت اسپین میں 14 اپریل سن 1995 کو ارشاد فرمایا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 170، 171 اور 172 ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے حضور رزق دیے جا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اس سے بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے، یا جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اور آسمان سے
ان لوگوں کے متعلق بھی خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں، خوشخبریاں پا رہے ہیں جو ان سے نہیں ملے، یعنی پیچھے رہ گئے، من خلفہم، ان کے بعد پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غم نہیں کریں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ سے نعمت کی خوشخبریاں پاتے ہیں اور اس کے فضل کی، اور اس بات کی ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دنیا میں زندگی اور موت کا ایک تو جاری سلسلہ ہے، لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن میں مرتے بھی ہیں، اور ان کا کوئی شمار نہیں، کسی گنتی میں نہیں آتے۔ لیکن بعض جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے، خدا کی راہ میں غیر معمولی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کے نمونے دکھانے والے لوگ ہیں، ان کا ذکر اس دنیا میں بھی خیر کے ساتھ جاری ہوتا ہے، بلکہ ملأ اعلیٰ میں بھی خیر کے ساتھ جاری ہوتا ہے، اور پھر آنے والی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے ان پر سلام بھیجے جاتے ہیں۔ بس زندگی اور موت کو ایک عام جاری و ساری سلسلہ ہے۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کو خدا کی راہ میں قربانیاں دیتے ہوئے، خدا کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہوئے موت آئے۔ اور ان اموات میں سب سے بلند تر وہ مرتبہ ہے جو شہید کا مرتبہ کہلاتا ہے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں عام لوگ جو خدمت دین میں وفات پاتے ہیں، انبیاء کو چھوڑ کر اور صدیقوں کو چھوڑ کر، جو ایک بہت ہی بلند تر مراتب کی باتیں ہیں، ان سے نیچے سب سے بلند مرتبہ شہداء کا ہے۔ اور اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بعد پھر صالحین کی باری آتی ہے۔ تو شہداء کی وفات کا تذکرہ موت کے ساتھ کرنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کو مردے ہرگز نہ کہو۔ اس لیے یہ مضمون بیان کرنا بہت سی مشکلات کا حامل ہے، بہت سی مشکلات راہ میں رکھتا ہے۔ ایک طرف جانے والوں کی جدائی کا صدمہ اور پیچھے رہنے والوں کا احساس دل کو غمگین کرتا ہے، دوسری طرف اتنی عظیم سعادت ان کا پا جانا کہ ان کے سوا کسی اور دنیا چھوڑنے والے کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور خدا کے حضور رزق دیے جا رہے ہیں۔ باقی فوت شدگان کے متعلق ہم تفصیل سے کچھ نہیں جانتے، تفصیل سے تو ان کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتے، مگر یہ خصوصی ذکر کہ وہ زندہ ہیں تو وہ علم نہیں کہ کیسے زندہ ہیں، اور یہ کہ خدا کے حضور وہ رزق جن کی ان کو ضرورت ہے، یعنی روحانی زندگی میں وہ ان کو عطا ہو رہا ہے، یہ ان کے سوا کسی اور کے متعلق قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا۔ اس پہلو سے ان کی خوش نصیبی اور ان کی سعادت غیر معمولی مقام رکھتی ہے، اور بعد کی تاریخ بھی ہمیشہ ان کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے اور زندہ رکھے گی۔ اس پہلو سے مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ ایک طرف ان کی جدائی کا صدمہ پیچھے رہنے والوں کو اور ان کے پسماندگان کا احساس، دوسری طرف سعادت اتنی عظیم اور غیر معمولی ہے کہ اس کا خوشی سے ذکر نہ کرنا بھی ایک قسم کی ناشکری ہے۔ بس اس لحاظ سے جب چودھری ریاض احمد صاحب کی پشاور سے شہادت کی اطلاع ملی جو شب قدر میں ہوئی، تو اس وقت پہلے جو دل میں صدمے کا احساس پیدا ہوا، اس پر پھر طبیعت استغفار کی طرف مائل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے بڑی التجا سے معافی مانگی، اس خبر پر مجھے صدمہ کیوں پہنچا ہے، جبکہ تیرا حکم یہ ہے کہ خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے مراتب پانے والے ہیں، لیکن انسانی نفس کی کمزوری اس کے ساتھ لگی رہتی ہے،
اور ایسے مشکل مواقع پر صدمے اور غم کے اندر تفریق کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال چودھری ریاض احمد صاحب، جن کی شہادت کا ذکر مختلف انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے ذریعے دنیا میں پہلے ہی پہنچ چکا ہے، ان کا واقعہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور جماعت کی تاریخ میں شہادت میں خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب قدر میں جو واقعہ گزرا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مردان کے ایک مخلص دوست چودھری ریاض احمد صاحب ڈاکٹر رشید احمد صاحب کے داماد تھے۔ ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب کو ہمیشہ سے تبلیغ کا بہت ہی جنون اور شوق رہا ہے، یہاں تک کہ خدا کی راہ میں پہلے بھی ان کو شدید مشکلات کا سامنا رہا، لیکن انہوں نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ 1974 میں ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب کے اوپر بندوقیں تان کر ان کے سینے سے لگا کر ان سے کہا گیا کہ تم ابھی بھی توبہ کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے، اس کو میرا ایمان ہے، اور کیسے مسلمان بنو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، مرزا صاحب کو مسیح علیہ السلام کو گالیاں دو تب تو مسلمان کہلاؤ گے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یہ اسلام تو میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام سکھایا ہے اس میں کسی کو گالیاں دینا تو کہیں اسلام میں داخل نہیں سمجھا گیا۔ اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں درود تو پڑھوں گا اور سلام بھی بھیجوں گا، لیکن ان کا ذکر بدی سے کرنا، ان کو گالیاں دینا میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں شاید کہ احد کے میدان میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک صحابی تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اس کھجور کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے کھجور، میرے اور جنت کے درمیان تو ایک کھجور ہی تو ہے، تو حائل ہے، اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دے۔ اور سیدھا دشمنوں کے اوپر حملہ ہوئے تنہا، اور ان کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے، لیکن وہ شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کر گیا، اور ایسا مرتبہ جس کا ذکر ہمیشہ تاریخ اسلام میں خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، ان کے اور جنت کے درمیان ایک کھجور ہی تو تھی، مگر میرے اور جنت کے درمیان تو ہوا بھی نہیں ہے، جو تمہاری گولیاں، تمہاری بندوقیں میری چھاتی سے لگی ہیں، اس لیے جو کرنا ہے کر گزرو، مگر یہ ناممکن ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر بدی سے کروں۔ اس بات کا ایک ایسا روب ان پر طاری ہوا کہ وہ اس وقت اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور پھر بھی یہ مسلسل تبلیغ میں جاری مصروف رہے ہیں۔ اور ان کے داماد چودھری ریاض احمد صاحب، جن کا غلطی سے MTA پر ریاض احمد خان کے نام سے ذکر ہوتا رہا ہے، یہ چودھری ریاض احمد صاحب ہیں، ریاض احمد خان نہیں، اگرچہ رشید احمد خان صاحب کے داماد تھے۔ ان کا خاص جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بارہا احمدیت کی خاطر ان کو تدریسیں پہنچی، مردان میں ان پر چھری سے وار کیا گیا، پھر سرگوجا میں جو 74 کا واقعہ گزرا ہے، وہاں ریلوے اسٹیشن پر جن کو گولیاں لگیں ان میں یہ بھی شامل تھے، اور جب گولی لگی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ابھی آغاز ہے، یعنی ارادہ اسی وقت سے شہادت کا تھا، اور اسی نیت کے ساتھ یہ ہمیشہ زندہ رہے۔ چنانچہ جب اب اس کا واقعہ کی پس منظر یہ ہے کہ چودھری رشید احمد خان صاحب کی تبلیغ سے، رشید احمد خان صاحب جو ڈاکٹر تھے، ان کی تبلیغ سے ایک جگہ مٹھا مغل خیل میں ایک دوست کو جو ملازمت بھی کرتے تھے اور وکالت بھی کرتے تھے،
ان کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. وہ چونکہ ایک طاقتور پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی احمدیت پر وہاں بڑا سخت رد عمل ہوا، اور تمام علاقے میں ان کے متعلق قتل کے خطوے جاری ہونا شروع ہوئے. ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی جو بہت ہی زیادہ متشدد تھا، اس نے تو سب سے زیادہ مخالفت کی حد کی اور علماء کو لا کر ان کے قتل کے لیے فتوے حاصل کیے. ملا فضل ربی اس علاقے کا ایک ملا ہے جو اس معاملے میں سب سے زیادہ بدبختی کا نمونہ دکھاتا رہا، اور لوگوں کے لیے کثرت کے ساتھ لوگوں میں ان کے خلاف انگیز کرتا رہا. لیکن جہاں تک اس نوموائے دوست کا تعلق ہے، ان کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، ان کا ذکر یہاں جو لکھا ہوا ہے. تو واقعہ جو میں نے پڑھا تھا اس کی تفصیل شاید میں ساتھ لانا، تحریر تفصیل ساتھ لانا شاید بھول گیا یا کہیں رہ گیا ہے، لیکن زبانی طور سے جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا نام دولت خان ہے، اور جب ان کی بیعت کا واقعہ مشہور ہوا تو بھائیوں نے بھی مخالفت کی اور علماء کو بلا کر ان سے گفتگو کروائی. جب علماء نے گفتگو کی تو انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنا موقف بیان کیا کہ میں کیا سمجھتا ہوں. اس پر وہ علماء جو ان سے بحث کے لیے آئے تھے، ان میں چونکہ شرافت تھی، انہوں نے اسی مجلس میں یہ اعلان کیا کہ جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں کوئی بھی کفر کی بات نہیں، اور اس لیے ان پر مرتد ہو کر قتل کرنے کا فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا. اس پر ان کے 5 بھائی تو ان کے ساتھ ہو گئے اور ایک بھائی مخالفت پہ قائم رہا. جب ان کو بہت زیادہ ستایا گیا اور گالیاں بھی دی گئیں تو یہ چونکہ وہ جگہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے، اس لیے وہ جو 5 بھائی تھے ان میں سے بعض نے ان کا پیچھا کیا اور کہا کہ ہم راضی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم واپس آ جاؤ. جو شریر بھائی تھا اس نے ایک اور ملا سے جو افغانستان سے ہجرت کر کے آیا ہوا ہے اس سے دوبارہ قتل کا فتویٰ لیا، اور اس نے 4-5 ہزار کا مجمع، اس میں تعداد تو معین نہیں لیکن علاقے کے بہت سے لوگوں کو مجمع اکٹھا کر کے ان کے قتل کا فتویٰ دیا. یہ تفصیل بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بعد میں آنے والے واقعات سے ایک تعلق ہے. یعنی موجود علماء نے ان سے گفت و شنید کے بعد ان کے متعلق یہ فیصلہ دیا کہ ان کے عقائد میں کوئی بات بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ان پر ارتداد اور قتل کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. بعد میں ایک افغان ملا کو جو متشدد تھا بلایا گیا اور اس نے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کیا. اس کے باوجود یہ وہاں موجود رہے، اور چونکہ شرارت کے بڑھنے کا خطرہ پیدا ہوا اس لیے پولیس نے ان کو نقض امن کی دفعہ لگا کر جیل میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ان کے بعض بھائیوں اور عزیزوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا. لیکن ان کی ضمانت فوراً کروا لی گئی اور ان کی ضمانت کسی نے نہ دی. ان سے جیل میں ریاض احمد صاحب ملنے گئے اور ان سے یہ باتوں میں یہ کہا کہ
جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے تو عبداللطیف شہید کا انجام سب سے اچھا لگتا ہے۔ وہ واقعہ سنایا اور کہا کہ میری دلی تمنا بھی یہی ہے کہ میں عبداللطیف شہید کا مرتبہ حاصل کروں۔ اور عجیب ہے، یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، ان کی شہادت سے پہلی رات ان کی بھابھی نے رویا میں دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی جا رہی ہے، اور انہوں نے اسی وقت صدقہ نکال کے ایک طرف رکھ دیا، مگر پھر رویا میں دیکھا کہ ایک بکری ذبح ہو چکی ہے اور ایک بکری باقی رہ گئی، اور وہ چونکہ ایک بکری ذبح ہو چکی ہے، دوسری کو ذبح کرنے لگے تھے ان کے والد، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو چکی ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایک بکری کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بظاہر ایک معمولی بات ہے، لیکن اس کا بہت گہرا تعلق تاریخ احمدیت سے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید اور ان کے ساتھی کی شہادت کا واقعہ اس الہام سے اللہ تعالیٰ سے معلوم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر آپ کو بتایا، جو یہ تھا شاطان تزمہان، 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی۔ تو شاطان تزمہان کا اس واقعہ سے ایک گہرا تعلق تھا، اس لیے یہ خیال کہ شاید ان کی خواہش کا ذکر کر کے ہم خواہ ان کے شہادت کو ایک غیر معمولی مقام دے رہے ہیں، اس بات نے رد کر دیا کہ ایک خاتون کو وہی رویا دکھائی گئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام میں جن الفاظ میں شہادتوں، عظیم شہادتوں کی خبر دی گئی، اور ان کے ذہن میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب مجھے اس رویا کی اطلاع بھیجی گئی تو اس میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں باندھا گیا، وہ یہ ایک الگ اتفاقی واقعہ ہے اور شہادت ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ صرف اس شہادت کی خبر ہے، حالانکہ بکری ذبح ہونا اور ایک بکری کا چھوڑا جانا یہ بتاتا ہے کہ شاطان تزمہان سے اس واقعہ کا بہت گہرا تعلق ہے، لیکن یہاں 2 نہیں بلکہ ایک شہادت ہوگی۔ جب انہوں نے جیل میں ان سے ذکر کیا تو ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار بھی کیا، اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا کہ وہ علماء جنہوں نے ان کے خلاف قتل کی سازش کر رکھی تھی، یہ تو اتفاقی حادثہ نہیں ہوا، ان کا جیل میں داخل ہونا اور ضمانت پر نہ رہا ہونا دراصل ایک چال تھی کہ اس پر ان کو ضمانت سے رہا کروانے کی خاطر جب ان کو تبلیغ کرنے والے آئیں گے تو ہم ان کا قتل کریں گے۔ اور مقامی طور پر کیونکہ پٹھانوں میں قبائلی اہلیتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے کسی ایک پٹھان کا جس کا پیچھا مضبوط ہو، اس کے ساتھ ان کا ایک قبیلہ ہو، کچھ بھائی کچھ دوسرے اثر والے لوگ ہوں، ان کا براہ راست فوراً قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تعصبات جاگ اٹھتے ہیں اور بعض دفعہ ایک لمبا سلسلہ سب و غارت اور انتقام کا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ سازش کی گئی ان دونوں مبلغین کے خلاف، یعنی چودھری رشید احمد خان صاحب اور چودھری ریاض احمد صاحب کے خلاف، کہ جب یہ ضمانت کروانے آئیں گے اس وقت ان کو مارا جائے گا۔ چنانچہ جب بڑی دلیری کے ساتھ چودھری رشید احمد صاحب اپنے داماد کو ساتھ لے کر اور ساتھ ایک اور دوست بھی تھے، ان کو لے کر جب ضمانت کے لیے وہاں پہنچے تو پہلے سے ہی 5000 مشتعل عوام کا مجمع اکٹھا کیا جا چکا تھا، اور وہی ملا جس کا میں نے نام لیا ہے یہ ان کی قیادت کر رہا تھا اور بڑے زور کے ساتھ اشتعال دلا کر ان کو سنسار کرنے کی تعلیم دے رہا تھا۔ اب صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتھروں سے سنسار کیا گیا ہے، اور یہ ایک اور مشابہت اس بات سے ملتی ہے۔ چنانچہ جب وہ حملہ آور ہوئے تو ان کو پکڑا اور سب سے پہلے ان کی پیشانی پر بڑے زور سے پتھر مارا، اور اس پتھر کے ذریعے یہ نیم بے ہوش ہو کے زمین پہ جا پڑے، لیکن اتنی ہوش تھی کہ مسلسل کلمہ ادا کرتے رہے،
اور آخری آواز جو ان کی سنائی دی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز. تو اس حالت میں جب ان کو شہید کر دیا گیا بالآخر، تو پھر ان کی ناش کو گھسیٹا گیا اور ان کے اوپر ناچ کیا گیا، اور وہاں کے مشتعل پٹھان مسلمانوں نے ان کی چھاتی پر چڑھ کر ناچ کیے اور اس طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا. پولیس کا یہ حال تھا کہ ان کو بچانے کی بجائے ان کو ٹھڈے مارے ان کی ناش کو، اور کہا کہ ہم بھی اس طرح ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں. بالآخر ان کی لاش کو پشاور منتقل کیا گیا، اور موجود پولیس نے نہ صرف یہ کہ ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ باقاعدہ گھیرا ڈال کر یہ اثر دیا گیا کہ پولیس کی حفاظت میں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. اور تمام مجمع جو قاتل تھا وہ اس گھیرے کے اندر ان کو قتل و غارت کر رہا تھا، ان کے گرد کوئی پولیس کا گھیرا نہیں تھا. بہرحال جو بھی واقعہ مقدر تھا عظیم شہادت کا، وہ اسی طرح رونما ہوا. پھر ان کی ناش کو دوسری جگہ پشاور منتقل کیا گیا، چادر ڈال کے ان کو پھر آخر ربا پہنچایا گیا. جو ان کے خسر تھے چودھری رشید احمد خان صاحب، ان کو بھی انہوں نے اپنی طرف سے اتنا مارا کہ وہ سمجھے کہ مر چکا ہے، اور وہ جو دوسرا پہلو تھا کہ دوسری بکری بچ گئی ہے، وہ اس طرح پورا ہوا. لیکن جب ان کو مردہ سمجھ کر مردہ خانے لے جانے کے لیے ٹرک پولیس کی وین میں ڈال کر بھجوایا گیا، تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے مسلسل ہوش تھی، اور اگرچہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا اس وقت، لیکن مجھے ہوش تھی اور میں ان کی باتیں سن رہا تھا. اور وین میں بھی پولیس نے آ کر ان کو ٹھڈے مارے، وہیں پولیس وین میں موجود پولیس نے، کہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. اور جب یہ مردہ خانے پہنچنے لگے، اس وقت انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تو زندہ ہوں، مجھے پانی دو. اس پر پولیس نے کہا کہ ہیں تم ابھی تک زندہ ہو. اور وہ ان کا ارادہ بد معلوم ہوتا تھا، لیکن پاکستان کی پولیس کا یہ آرام ہے کہ پیسہ کی لالچ برداشت نہیں، پیسے کا انکار ممکن نہیں ان کے لیے. چنانچہ ان کو اتنی ہوش رہی کہ انہوں نے کہا کہ تم قیمت مقرر کر لو، مجھے پشاور پہنچا دو، تو جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دے دوں گا. چنانچہ جو بھی ان کے ساتھ طے ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا، اس کی تفصیل نہیں آئی، مگر اس پیشکش کے بعد پولیس نے ان کو مردہ خانہ پہنچانے کی بجائے پشاور میں جہاں ایم ڈی دوست تھے ان کو سپرد کیا. یہ جو واقعہ اس طرح گزرا ہے، اس میں حکومت کا کردار یہ ہے کہ جب وہاں کے ایس پی نے ڈپٹی کمشنر کو فون کیا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے، ہمیں بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے، تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے، جیسا کہ ایسے لوگوں سے توقع ہے، کہا کہ دیکھو امن عامہ کی صورت بگاڑنی نہیں، اس لیے ہونے سے جو ہوتا ہے، یعنی امن عامہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی حکومت کے لیے الجھن پیش نہ آئے، خواہ معصوم مارے جائیں، اس سے حکومت کو کوئی غرض نہیں ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پولیس نے اپنے افسر اعلیٰ کی مدعا سمجھتے ہوئے قطعاً ایک ذرہ بھی ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی. لیکن ایک ایسا وقت آیا جبکہ ان کا آپس میں مجمع کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ان کی شہادت کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو گھسیٹا جائے گلیوں میں اور ننگا کیا جائے اور اس قسم کی اور مکروہ باتیں جب وہ کر رہے تھے، تو مجمع میں اختلاف ہو گیا. اور کچھ شرفاء ایسے تھے جو ڈٹ گئے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، یہ کوئی طریق نہیں ہے، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، لیکن اب یہ اگلی کارروائی نہیں ہوگی. اس پر جب مشتعل ہوئے دونوں گروہ اور یہ خطرہ ہوا کہ اب آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو، تو اس وقت پولیس نے پھر فضائی فائر کیے اور ہوائی گولیاں چلائیں تاکہ مجمع مشتعل ہو جائے اور منتشر ہو جائے. اور مجمع کا حال یہ تھا کہ وہ چند گولیاں، ہوائی گولیاں بھی ان کے لیے کافی تھیں، وہ اس سے منتشر ہو گئے.
اگر پہلے پولیس ایسی کارروائی کرتی تو ہرگز بعید نہیں تھا، مگر بعید تھا اس پہلو سے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ایک مقدر تھا، ایک فیصلہ تھا کہ ان کو شہادت کا ایک خاص مقام عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ جو مختلف رویا دیکھی گئی ہیں، میں ان میں سے بات کا ذکر کرتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ شہادت کوئی عام روزمرہ کی شہادت نہیں، عام شہادت بھی بہت بڑا مقام، غیر معمولی مرتبہ رکھتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن بعض صحابتیں بعض دوسری شہادتوں پر فوقیت لے جاتی ہیں۔ ان کے ضمن یہ ذکر کروں کہ یہ ابو ظہبی میں بھی ایک عرصہ وہاں ملازمت کرتے رہے، وہاں سے بھی احمدیت کی بنا پر ان کو فارغ کیا گیا، حالانکہ اور بہت سے ابو ظہبی میں خدمت کرنے والے ہیں جن کو فارغ نہیں کیا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ بڑی دلیری کے ساتھ احمدیت کی تبلیغ کرتے تھے، یہاں تک کہ ماحول ان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جو رویا ان کے متعلق مبشرات دیکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک تو ان کی اپنی رویا ہے، جو جب وہ دولت خان صاحب سے جیل میں ملاقات کر کے آئے ہیں اور حضرت صاحب عبدالعزیز کی شہادت کا تذکرہ اور اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا کہ کاش میں بھی ایسا مرتبہ پا جاؤں، تو انہوں نے رویا میں دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں ہے جہاں پر ایک تخت پڑا ہے اور یہ اس تخت پر تخت نشین ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر معمولی عظمت اور فضل کا نشان ان کو عطا ہونے والا تھا۔ ان کی بھابجا نے رویا میں دیکھا کہ کوئی ایک بکری کو ذبح کر رہا ہے، ان کی آنکھ کھل گئی، رات کے 2 بجے تھے، اس وقت صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور صدقہ کی رقم الگ کر کے رکھ لی، پھر سو گئیں، پھر وہی خواب دکھائی دیا کہ ایک بکری ہے، اس کے ٹکڑے سامنے پڑے ہیں، اور ریاض کی بھابھی اپنے والد عظیم شاہ صاحب سے کہتی ہیں کہ میں نے تو صدقہ بھی دے دیا ہے لیکن پھر بھی آپ نے بکری کو ذبح کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بکری بھی تھی جو وہ ذبح کرنا چاہتے تھے مگر وہ ذبح نہیں کی انہوں نے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایک کی شہادت یعنی شاطان تذبحان کا مضمون اس رویا میں پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا، اور اس مرتبہ ایک کی شہادت کو کافی سمجھا گیا۔ نور الدین احمد صاحب جو شہید ریاض احمد کے ہم زلف ہیں، انہوں نے رویا میں دیکھا کہ 2 بیل ہیں جن میں سے ایک طاقتور اور ایک کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آیا کہ ان کی قربانی دی جائے، جیسا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں۔ تو پہلے میں نے کمزور والے کو پکڑا، تو میرے والد ڈاکٹر منظور احمد نے کہا یہ کمزور ہے۔ یہ ہمارے جو باڈی گارڈ ہو گئے تھے محمود خان صاحب، ان کے والد ہیں منظور خان جو رشید احمد خان کے بڑے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، دوسرے طاقتور کی قربانی دو۔ تو میں نے طاقتور بیل کو پکڑا، گرایا اور قربان کر دیا۔ اب یہاں بھی 2 کا جو مضمون ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے، ساتھ 2 بکریاں 2 بیل، اور پھر کمزور کو چھوڑ دو جو بوڑھے تھے اور کمزور تھے، اور طاقتور کو پکڑ لو جو یہ نوجوان ان کے داماد تھے۔ یہ سارے باتیں بتا رہی ہیں کوئی اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہلے سے فیصلہ شدہ تھی، اور وہ جس طرح ظاہر ہوئی ہے یہ اس کے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رویا میں پہلے بتا کر ان کے اقربا کی تسلی کے سامان کیے۔ ڈاکٹر رشید احمد صاحب کو ان کے داماد کی شہادت کی ترانی دی گئی کیونکہ ان کی اپنی حالت بھی نازک تھی۔ ڈاکٹر مبشر احمد، ہمارے عزیز ڈاکٹر مبشر احمد کا فیکٹ مجھے ملا ہے کہ وہ اس وقت رضا میں ہیں اور خاص حفاظت کے وارڈ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے اس وقت، اور جو پسلیاں ٹوٹی ہیں اور کوہنی کی ہڈی ٹوٹی ہے اس کا وہ علاج کر رہے ہیں۔ تو ان کو چونکہ بتایا نہیں گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رویا میں ہی اطلاع دی
اور وہ رویا انہوں نے یہ دیکھی کہ ایک چھوٹا جہاز ہے جسے وہ خود اڑا رہے ہیں. آگے وہ ایک خوبصورت انتہائی سفید کمروں والی جگہ پہ پہنچتے ہیں جس کے آخر میں نہایت خوبصورت سفید رنگ کا صوفہ بچھا ہے جس پر ریاض احمد شہید بیٹھنے کے لیے چلے گئے اور اس صوفے میں براجمان ہو جاتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ جنت کا آخری مقام ہے جہاں تم نہیں جا سکتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انتظامات کو ایک اعلیٰ فضیلت کا مقام خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے جو ان کے لیے مقدر نہیں تھا، اس لیے ان کی شہادت نہیں ہوئی. کہ اللہ کی مرضی ہے، جس اپنا فضل ہے جسے چاہے دے، جس طرح چاہے دے. یہ تو اس شہادت کے تذکرے ہیں. اب میں ضمناً آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کا خون آج تک یہ قوم ادا کرنے کی قوم ادا کر رہی ہے، اس کی قیمت ادا کر رہی ہے، اور اب تک وہ خون کے داغ دھل نہیں سکے. مسلسل افغانستان پر ایک بلا کے بعد دوسری بلا نازل ہوتی رہی جو ان کی شہادت کے بعد سے شروع ہوئی، اور یہ سلسلہ آج تک ختم نہیں ہو سکا. خیر نے کہا ہے خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، مگر شہادت کے خون اتنے پکے ہوتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض شہادت خصوصیت کے ساتھ ان کو شہید کرنے والوں کے خلاف اللہ کا غضب ایسا بھڑکاتی ہیں کہ خون کی برساتیں بھی مسلسل ہوتی رہتی ہیں اور وہ خون کے دھبے دھلتے نہیں، مزید خون کی طلب کرتے رہتے ہیں. اللہ رحم فرمائے افغانستان پر، ان کے دن بدلے، اور وہ اسی طرح بدل سکتے ہیں کہ افغان قوم کی توجہ احمدیت کی طرف ہو اور وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں اور غفلتوں کی اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کے ذریعے معافی مانگیں اور ایمان لا کر معافی مانگیں. پاکستان کے علاقے میں بھی جو واقعہ گزرا ہے یہ بھی اس علاقے کے لیے اس لحاظ سے بدشگون ہے، اگرچہ اہمیت کے لحاظ سے ایک بہت ہی عظیم ایک شہادت کا اضافہ ہے جو ہماری تاریخ کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش اور رنگین بنا دے گا. اور ہمیشہ آسمان شہادت پر ان کی شہادت بھی نمایاں خوبصورت حروف میں لکھی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے اس میں ایک اور پہلو خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ ان کو آخری فتویٰ دے کر شہید کروانے والا ملا بھی افغانستان ہی کا تھا، اور جس طرح صاحبزادہ عبداللطیف شہید کا واقعہ گزرا ہے ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ پہلے جن علماء سے ان کا مناظرہ کروایا گیا ان علماء میں سعادت اور شرافت تھی. 12 علماء چنے گئے تھے جن کے ساتھ ان کا مناظرہ کروایا گیا، اور اس مناظرے کے بعد ان سب کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کی باتوں میں کوئی بات بھی اسلام کے خلاف نہیں، اور اس لحاظ سے ہم ان کے ارتداد کا اور قتل کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتے. تب بادشاہ کا ایک کزن تھا نصر اللہ خان جو دراصل اس ساری شرائط کا کرتا دھرتا تھا. اس نے اپنے مرضی کے بعض علماء کو بلا کر ان کو دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر تم نے فتویٰ صادر نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا. چنانچہ اس کے دباؤ پر آ کر انہوں نے پھر بالآخر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ واقعہ طرز مرتد ہے. اب مجھے تفصیل یاد نہیں کہ وہ 12 اس میں شامل ہو گئے تھے یا یہ الگ فتویٰ تھا، مگر واقعہ کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے علماء نے فتویٰ دینے سے انکار کیا اور صاف کہا کہ ان کے عقائد میں کوئی بات بھی اسلام کے خلاف نہیں. پھر دباؤ میں آ کر دوسرے علماء نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور میں نے یہی واقعہ ان کے ساتھ گزرا ہے. دولت خان کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ دولت خان کے ساتھ جو واقعہ گزرا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے. یعنی اگرچہ ریاض کے ساتھ براہ راست یہ واقعہ نہیں گزرا، لیکن حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت کی یاد اس واقعے نے تازہ کر دی ہے. تو کچھ تعلقات ایسے ہیں ان واقعات کی
جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہادت کا ایک خاص مرتبہ ہے. لیکن اب اگلا پہلو جو ہے وہ خطرناک ہے. اگر اس شہادت کا یہ مرتبہ تھا کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ شہادت کا خون قوم کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس علاقے پر کہ یہ شہادت بھی ویسا ہی رنگ نہ لائے. اس لیے ہم تو انتقامی کارروائیوں کے قائل نہیں ہیں، ہم تو قوم کی فلاح اور بہبود کے قائل ہیں. اس لحاظ سے میں نے یہ سارا مضمون کھول کر جماعت کے سامنے رکھا ہے کہ جہاں تک شہید کا تعلق ہے ان کے مراتب کی تو ہمیں اتنا فکر ہے نہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں. وہ اللہ کی دین کی ایک خاص اعزاز تھا جو ان کو نصیب ہوا، جو قسمت کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں سال میں بعض دفعہ کسی ایک آدمی کو نصیب ہوا کرتا ہے. جہاں تک قوم کا تعلق ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور خدا کو کی رحمت کو یہ واسطہ دے کر کہ کچھ بھائی جو نیک تھے جنہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا ان کی اس نیکی کو ہی قبول فرما لے اور باقی قوم کو اس سزا سے بچا لے. یہ دعا اور تمنا ہونی چاہیے ہر احمدی کی، اس علاقے کو لمبی ہلاکت اور خوفناک عذابوں سے بچائے. جہاں تک اس مولوی کا اور ان 5 اس مجمع کا تعلق ہے جنہوں نے یہ آنکھیں کھول کر اسلام کے خلاف نہایت ہی ظالمانہ کارروائی کی ہے، ان کے متعلق خدا کی تقدیر جو چاہے فیصلہ کریں، لیکن عموماً جو علاقہ ہے اور وہ قوم ہے ان کے لیے ہمیں ہدایت ہی کی دعا کرنی چاہیے اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو بھی ویسا ہی عذاب ملے جیسا کہ افغانستان کے علاقے کے لوگوں کو ملا ہے اور اب تک مل رہا ہے. یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ انتقام دیکھنے کی تمنا نہ کریں اور بخشش کی تمنا کریں جو ہدایت کے ساتھ وابستہ ہو. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کی دعا ہے جو سب سے زیادہ اچھا نتیجہ پیدا کرتی ہے. بس اس سنت کو دہراتے ہوئے ان لوگوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر عذاب سے بچائے. اور افغانستان کے متعلق بھی میں نے یہی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ان کی نجات کا رستہ اب ہدایت ہی ہے. بعض دفعہ جتنی چاہے قیمت ادا کرتے چلے جاؤ، جب تک ہدایت نہیں پاؤ گے وہ عذاب پیچھا نہیں چھوڑا کرتا. حضرت نوح کی قوم کے ساتھ کیوں یہ ہوا کہ وہ ساری قوم بتا دی گئی؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ہدایت نہیں پائے گا، اور چونکہ ہدایت نہیں پانا تھا اس لیے حضرت نوح کو اللہ نے اطلاع فرما دی کہ یہ قوم جو ہے اب یہ ہدایت کے دائرے سے باہر جا چکی ہے. ایسی باہر جا چکی ہے کہ جو بچے پیدا کرے گی وہ بھی کافر اور مرتد ہوں گے، کافر اور ظالم ہوں گے، اور ان میں کوئی نیکی کا بیج باقی نہیں رہا. جب یہ اطلاع ملی تب حضرت نوح نے ان پر بددعا کی ہے، اس سے پہلے نہیں. اور ان پر بددعا کرنا انسانیت کے لیے دعا کرنے کے مترادف ہے. اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ افغان قوم کو بھی رکھا ہوا ہے، سزا مل رہی ہے، اس لیے میں یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ ان کا ہدایت نہ پانا گویا کہ مقدر ہے. میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ چونکہ اکثر نے اس ظلم میں شمولیت اختیار کی اور اس کو خوش ہوئے، اس لیے جب تک وہ ہدایت نہیں پاتے ان کی سزا کا سلسلہ جاری رہے گا. ورنہ نوح کی قوم کے ساتھ ایک بے انصافی سمجھی جائے گی. اس لیے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں. بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں اور ان کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے کہ دیکھو اس قوم کو کیسا بدلہ ملا ہے. مگر مجھے تو تکلیف پہنچتی ہے. یہ بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے دل اس پر خوشی محسوس کریں. اگر ایسا ہوا تو ہمارے دل سخت ہو جائیں اور یہ خدا کے یہ نشانات ہمیں فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمارے نقصان کا موجب بھی بن سکتے ہیں. اس لیے اپنے دلوں کی پاکیزگی کا خیال کریں
اپنے جذبات کو اسلامی ادب کے دائرے میں رکھیں اور ان ظالموں کے خلاف بھی بد دعا کرنے کی بجائے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت پا جانا سب سے بہتر جواب ہے ان مظالم کا، اور ہدایت کا انتقام سب سے اعلیٰ انتقام۔ بس اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ان کے پسماندگان کا تعلق ہے، میرا رابطہ چودھری خورشید احمد خان صاحب جو ان کے برادر نسبت ہیں ان سے فون پر جرمنی میں ہوا ہے، اور ان کے ذریعے مجھے اطلاع ملی ہے، 2 دفعہ ان سے فون پر بات ہوئی ہے کہ ان کے سب عزیز اللہ کے فضل سے پورے حوصلے میں ہیں اور قطعاً ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ ان کے شہید کی بیوہ بھی فون پر ان کی بات ہوئی ہے، خدا کے فضل سے حوصلے میں ہیں، اس بات پر مطمئن ہوئی کہ میری ان سے فون پر بات، ان کے بھائی سے فون پر بات ہوئی ہے۔ ان کے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچی چھوٹی ہے۔ اس چھوٹی بچی کے متعلق یہ کچھ دن سے کہہ رہے تھے، وہ ان کو بہت پیاری ہے، پیاری تھی، کچھ دن سے کہہ رہے تھے کہ اور تو سب آسان ہے مگر اس کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اب یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن اس میں اس سے 2 نتیجے میں نے نکالے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا فکر ضرور شہیدوں کی روحوں کو دامنگیر ہو سکتا ہے، اور اسی لیے وہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں اس سے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، لیکن ساتھ ہی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، ان کے متعلق بھی اللہ ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے، یعنی خوشخبریاں پا رہے ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے، ان سے ملے نہیں، یعنی بعد میں ان کی وفات جیسے بھی خدا کے ہاں مقدر ہو وہ ہونے والی ہوگی، ایک کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ملے گی، لیکن ان کے متعلق اللہ ان کو تسلیاں دے رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی خوف سے وہ مروب نہیں ہوں گے، ولا هم یحزنون، اور غم کی حالت میں سسک سے نہیں چھوڑے گا خدا ان کو، بلکہ ان کو غموں پہ حوصلہ عطا فرمائے گا، یعنی غم یا لا یحزنون کا مطلب ہے غم سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خدا سے نعمت اور فضل کی خوشخبریاں پا رہے ہیں۔ تو ایک تو اس آیت کا ایک یہ مفہوم اس واقعہ سے سمجھ آیا کہ خدا تعالیٰ یہ کیوں فرماتا ہے کہ شہیدوں کو ان کے پیچھے رہنے والوں کے متعلق خوشخبریاں دی جائیں گی۔ جب ریاض کی یہ بات مجھے پہنچی شہید کی تو اس وقت میں سمجھا کہ دراصل بعض لوگوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ لازماً آخرت میں اپنی دوسری دنیا میں یعنی روحانی زندگی میں ان کو خوشخبریاں دے گا کہ فکر نہ کرو، ہم تمہارے بھی مالک اور والی تھے، ان کے بھی مالک اور والی ہیں، اور ان کے مطابق ان کو میں اطمینان دلاتا ہوں۔ شہید کے پسماندگان کے لیے قرآن کریم میں یہ خوشخبری پہلے سے موجود ہے، بس اس خوشخبری کو سچا کر دکھائیں، اپنی ذات میں اس کا اطلاق کریں اور جانیں کہ یہ ظاہر نقصان ہے مگر حقیقت میں بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے غم کر کے اس آیت کے اطلاق کو اپنے متعلق مشکوک نہ ہونے دیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جہاں تک میرا ان سے رابطہ ہوا ہے اب خورشید احمد خان سے، مجھے یہی تسلی ہوئی اور دوہرا اطمینان ہوا کہ الحمدللہ میری نصیحت سے پہلے ہی ان لوگوں نے وہی نمونہ دکھایا ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو تسلیاں دے گا، اس بارے پیچھے رہنے والوں کا ہم خیال رکھیں، تو بالکل تسلی رکھو، کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بس شہداء کی جو اولاد رہ جاتی ہے پیچھے، ان کی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھیں،
اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر ان کے حالات بدلتا ہے، ان کو بے شمار نعمتیں اور فضل نازل فرماتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے مقابل پر جو دوسرے رشتے دار پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی اولاد کو دیکھ لیں، آج دنیا میں ہر جگہ بڑے بڑے مناصب پر بڑی بڑی اعلیٰ علمی علمی فضیلت کے مقامات تک پہنچی اولاد ہے۔ کئی علم کے پہلوؤں سے انہوں نے ترقی کی ہے اور دنیا کی نعمتوں سے بھی خدا نے ان کو کسی پہلو سے محروم نہیں رکھا، ساری دنیا میں بڑی عزت کے ساتھ پھیلایا ہے۔ ان کے متعلق ان کے ایک عزیز نے جو پشاور میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ لکھا کہ جس علاقے میں ہمارا خاندان ہے وہ لوگ جو احمدیت سے الگ ہیں، الگ رہے اس وقت یا بعد میں چھوڑ گئے، ان کا کوئی بھی حال نہیں، نہ دین نہ دنیا، کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اور جو عزتیں عطا ہوئی ہیں وہ اسی خاندان کو ہوئی ہیں جو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی اولاد تھی اور اولاد در اولاد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ایک سچا وعدہ ہے، اس میں ادنا بھی شک نہیں کہ دنیا میں بھی شہداء کی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ غیر معمولی رحمت اور شفقت کا سلوک فرماتا ہے۔ بعض دفعہ فوری طور پر انسان کو دکھائی نہیں دیتا، مگر وقت بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وعدے کو بھولتا نہیں اور ہمیشہ خدا کے وعدے بڑی شان کے ساتھ اس دنیا میں پورے ہوتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو ان سے وعدے ہیں وہ بھی ضرور پورے ہوں گے۔ بس ان شہید کی پسماندگان کے متعلق یہ میرا جو تاثر ہے یہ قرآن کی آیات کے مطابق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے فضلوں سے ان کو نوازے گا اور کسی حالت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اب ایک اور وفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جمعہ کے بعد جب عصر کی نماز آج جمع ہوگی، جو میں مسافر ہوں، اکثر آج یہاں جو دوست ہیں وہ مسافر ہیں، تو اس کے بعد جو جنازے پڑھے جائیں گے ان میں ایک جنازہ ہمارے ہندوستان کے ایک نہایت مخلص دوست اور عزیز نعیم عثمان صاحب کا جنازہ ہے۔ یہ بروز سوموار لندن میں صبح 3:40 پر 3:40 پر اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ بہت مخلص اور فضائی انسان تھے، اور میرے ساتھ ان کا پرانا رابطہ خدمت دین کے تعلق ہی میں ہوا تھا۔ جب شیخ مبارک احمد صاحب ہندوستان کے امیر تھے اس زمانے میں، ایک کتاب تھی زیر نظر، اس کا مسودہ میرے سامنے پہنچا جو احمدیت کے مخالفین کے جواب میں یہ تحریر کر رہے تھے، اور میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ زبان بھی اچھی تھی اور ان کی پکڑ بھی بہت مضبوط تھی۔ اگرچہ دینی علم کا کوئی پس منظر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود خود محنت کر کے ان اعتراضات کے جوابات تلاش کرتے اور بڑے محنت اور سلیقے کے ساتھ ان کے جوابات کو اکٹھا کر کے ایک جوابی حملے کی صورت میں منظم کیا کرتے ہیں۔ صرف ایک مشکل تھی کہ جوابی حملے میں زیادہ ہی کچھ جبروت پائی جاتی تھی، اور بعض دفعہ بہت سخت جوابی کا حملہ ہوتا تھا۔ میر قاسم علی صاحب یاد آ جایا کرتے تھے مجھے ان کی بعض باتیں پڑھ کے، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مولویوں کے حملوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ان کا جوابی حملہ بہت سخت ہوا کرتا تھا۔ تو ان کو پھر میں سمجھا کر بعض دفعہ ان کی کتابیں شائع ہونے سے پہلے ان کو بلا کر سپتن گزرتا تھا اور ان کو بتاتا کہ یہاں سختی کم کریں، یہاں سختی کم کریں۔ ہمارا مقصد تو جواب دینا ہی نہیں بلکہ دل جیتنا بھی ہے۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ سختی کر دیں تو بعض دفعہ یہ اعلیٰ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض دفعہ سختی ضروری بھی ہوتی ہے۔ بعض شریر ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، ان کو انہی کی زبان میں بعض دفعہ نمونے کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ پاکوں پر زبان کھولنا کیسے ظلم کی بات۔ بس ان کا یہ جو خاص انداز تھا کہ
سلمان رشدی کے ہم مزاج لوگوں سے وہ ٹکر لیتے تھے اور بڑی شدت کے ساتھ ان کا زور کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. یہ ان کی شخصیت کو ایسا ممتاز کرنے والا ایک مسئلہ تھا، معاملہ تھا کہ رفتہ رفتہ ان کے ساتھ میرے تعلق کی بنا پر ان کا خاندان جو گجرات کی مغربی ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ساتھ تعلق رکھنے والا خاندان ہے. ان کے دادا پہلی دفعہ مشرقی افریقہ میں احمدی ہوئے تھے اور وہ بھی بڑے بہادر اور نڈر تبدیل کرنے والے تھے. خاندان نے جو بڑا متمول تھا، بڑی مخالفتیں کی لیکن کبھی قربانی کی. تو ان سے میرا تعلق کو دیکھ کر ان کا خاندان جو بڑا وسیع ہے اپنا تعارف ہمیشہ ان کے حوالے سے کرواتا ہے. کوئی خاتون آتی ہیں کہ میں نئی مسلمان کی پھوپھی ہوں، تو یہ بتایا کرتی ہیں کہ میں ان کا فلاں ہوں، یا میں بتایا کرتی ہوں میں ان کی فلاں رشتے دار ہوں. کوئی کہتا تھا میں نئی مسلمان تھا یہ لگتا ہوں. تو اس حوالے سے یہ مشہور ہوئے اور میرے ساتھ ان کا ذاتی تعلق جو تھا وہ ان کے رشتے داروں کے لیے قرب کا حوالہ بن گیا. ان کے وصال کے بعد مجھے اب یہ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ انگلستان میں اس جرأت کے ساتھ، اس حوصلے اور عقل کے ساتھ جواب دینے والے نئی نسل میں ابھی پیدا نہیں ہوئے. جن لوگوں کو میں تیار کر رہا ہوں ان میں سے ایک ارشد احمدی صاحب ہیں. ان کو سلمان رشدی کے خلاف، سلمان رشدی کے متعلق جوابی کتاب کے لیے میں نے تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان میں یہ صلاحیت ہے. اگرچہ وہ کھلاڑی ہیں عموماً اور تقریباً ہر کھیل میں بہت اچھے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے زبان کا سلیقہ بھی بخشا ہے، تقریر بھی اچھی کر لیتے ہیں، تحریر بھی اچھی ہے. اس لیے جب ان کے خود میں نے یہ کام کیا تو ان سے تفصیل سے جواب دینے کے طریقے کے متعلق بات ہوئی اور وہ سمجھ گئے. جو مسودہ انہوں نے تیار کیا میرے آنے سے کچھ دن پہلے مجھے دکھایا بھی، پورا تو نہیں مگر اس کے نمونے پڑھ کے سنائے. اس میں ابھی کچھ اصلاح طلب باتیں تھیں، اس لیے ان کو میں نے سمجھا دیا ہے. انشاءاللہ ان کی کتاب آئندہ چند ماہ میں آ جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ اور بھی نوجوان اب اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیں. صرف ہندوستان کی بات نہیں، جرمنی میں بھی، اسپین میں بھی، دوسری جگہوں میں بھی. اسپین میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم کی اولاد ماشاءاللہ بڑی مستعد اور احمدیت کے دفاع میں ایک لنگی تلوار ہے. لیکن باقی جگہ بھی، باقی دنیا میں بھی ہمیں اس قسم کے مجاہدین چاہیے جو نئی نسل میں اسلام کو سنبھال لیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خلفاء کو اس قسم کے تائید کرنے والے اور اسلام کے دفاع میں مستعد نوجوان عطا فرماتا رہتا ہے. مجھ سے بھی اس معاملے میں کوئی کمی نہیں رکھی، مگر آئندہ نسلوں کے لیے میں سمجھتا ہوں مزید ضرورت ہے. اور چونکہ ہمارا رابطہ غیر قوم مذاہب سے زیادہ وسیع ہو چکا ہے اور زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے، اس لیے محض ایک دو اردو زبان دفاع کرنے والے کافی نہیں. انگریزی میں بھی، اسپینش میں بھی، جرمن زبان میں بھی، اور البینین میں بھی، بوسنین میں بھی، افریقہ کی زبانوں میں بھی کثرت سے ایسے مخلصین چاہیے جن کا پس منظر خواہ دینی تعلیم کا نام بھی ہو، لیکن ان کا ذوق شوق اتنا بڑا ہوا ہو کہ وہ ان کو اس کام کے لیے وقت کر دیں اور نیا نیا لٹریچر وہ خود پیدا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک نئی مسلمان جاتا ہے تو کئی نئی مسلمان عطا کر دے. اور زندہ اور صحیح قوموں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے. ایک سردار گزرتا ہے تو دوسرے اور خدا بہت سے سردار عطا کر دیا کرتا ہے. جیسا کہ ایک عرب شاعر کا ایک شعر غالباً میں نے یہاں اسی مسجد میں ایک دفعہ سنایا تھا، اذا سید منا خلا فاما سید قول لما قال الکرام فعول. ایک عرب شاعر کہتا ہے، بہت ہی بلند مرتبہ شعر ہے، کہ جب ایک سردار ہم میں سے گزر جاتا ہے تو ہم بے سردار نہیں رہا کرتے. فاما سید، اس کی جگہ ایک اور سردار کھڑا ہوتا ہے. قول لما قال الکرام، وہ ویسی باتیں اسی شان کے ساتھ کہتا ہے
جیسے پہلا سردار کہا کرتا تھا، اور صرف باتیں کہنے والا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے والا سردار ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر گزرنے والے مجاہد احمدیت کے لیے، خواہ وہ شہادت کے ذریعے دنیا چھوڑے یا طبی موت کے ذریعے، اور ایک نہیں بلکہ کثرت سے دوسرے پیدا کرتا، ہمارے لیے پیدا فرماتا رہے اور عطا کرتا رہے۔ ایک اور جنازہ غائب میں ایک اور دوست کا نام بھی شامل کر لیں۔ یہ ہمارے شیخ محمد اقبال صاحب پراچا سرگوجا کے ہیں، ان کی بیٹی جو رشید احمد صاحب امبیسڈر کی بیگم ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کر اطلاع دی کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ بھی پراچا خاندان میں ماشاءاللہ بہت مخلص اور فضائی انسان تھے۔ حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے دست راست رہے ہیں، اب لمبے عرصے سے بیمار تھے، اس لیے عمل میں زیادہ خدمت نہیں کر سکتے تھے، مگر آنے جانے والے سے ہمیشہ میرا ذکر کر کے دعا کی تحریک کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ پیغام مجھے ملا ہے کہ جب بھی ان کی طبیعت کچھ بگڑتی تھی، اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ غالباً میری وفات جمعرات کو ہوگی، اور جمعرات ہی کو خلیفۃ المسیح کو میرا پیغام دے دینا کہ جمعے کی نماز میں کے بعد جو جنازہ پڑھائیں اس میں مجھے شامل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا بھی دیکھیں کیسی پوری کی۔ جمعرات ہی کو وفات ہوئی ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد ایسے جنازے، عظیم جنازے ہونے تھے جن میں ان کا شامل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور ایک فضل ہے۔ تو ان تینوں کی نماز جنازہ غائب آج نماز جمعہ کے بعد پڑھائی جائے گی، رات جمعہ کے بعد عصر کی نماز ہوگی، اس کے بعد پڑھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور کثرت کے ساتھ بلند مرتبہ احمدیت کو عطا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.